ہاں پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان. ربی یسر ربی یسر ربی یسر ولا تعسر ولا تعسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح وبك نستعين يا فتاح وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ پڑھیے سکون کی مثالیں زیر کے ساتھ. سکون کی مثالیں زیر کے ساتھ. جی سکون کی مثال باسنجر باسنجر کیا ہوتا ہے بس. بس. اس کے بعد حاس حاسوجر حاسوجر حس 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 حس. حس. ایک یہ حس ایک یہ حس. حس. سواد نکالنا ہے سواد. حس 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 حس. حس. عین زوزر عین زوجر عز 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 عز. میم عین زر ام میم عین زر مي میع ميع میم عین زر مي میع. ميع. جی اس کے بعد سواد غین زر صيغ صغ. صغ. سواد غین زر صغ. صاد غنز صيغ. اس کے بعد سواد فاضر. صفر. اس کے بعد میم لمز مل قاف زبا ملقا قاف تھوڑی کاف ہے چھوٹا کاف. ملقا ملقا کہاں ہے چھوٹا کاف ہے تو کیا ہوگا. چھوٹا کاف ہے کاف تو کیا ہوگا. ملکا. آپ کا نام دامر ہے تو دامر کوئی اگر کر لیں دامر. آپ کا نام کیا دامر ہے نا تو دامر تھوڑی ہے دامر. ایسے مل مل کو مل کا ملکا نام جب کاف ہے تو کافی کیوں نکالنا مل قا تھوڑی کہنا ہے. ملکا مل کا. ملکا. اس کے بعد میم لمز مل ہا پیش ہو ہا پیش ہو ہا پیش ہو مل ہو مل ہو مل ہو بڑا ہا نکالنا ہے. ہا مل ہو مل ہو. تو فاضل تف لام پشلو تفلو طفل. صحیح ہے طفل طفل. ایک ہے طفل ایک ہے طفل. تفلو طا طا ہے نا طا فاضل طف تا فاضل لام پشلو لام طفل. تفلو. اس کو زال قاف ذک را زبر را ذکر 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 ذکر. را پر نکلے گا را زبر را ذکر ذکر. 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 زل تا زبر تا زلتا. ویری گڈ احسن. کا باز کب را پیش ہو کبرو کبرو کبرو. حمزہ قاف زبر اک قاف تھوڑی کاف. حمزہ قاف زبر اک را میم زر رم اکرم اکرم. اکرم یہاں را پر نہیں نکلے گا کیونکہ یہاں زیر ہے اس لیے اکرم اکرم اکرم. اکرم. یہاں را نہیں نکلے گا اکرم اکرم نہیں اکرم نہیں اکرم. اکرم. را کے یہاں باریک نکلی آواز. اس کے بعد حمزہ نون زبر ان زال حمزہ زل انزل. انزل. ماشاء اللہ. تام میم زبر تم لام کاف زر لک تم لک. واہ واہ ویری گڈ احسن. حمزہ ہا زبر اح اہ اح اہ. سین میم زر سم احسن. ہاں سین سین نون زر سن سین میم سے میم کا ہے تو نون ہے. سین نون زر سن احسن. ویری گڈ ماشاء اللہ. احسن ماشاء اللہ. احسن تو کہہ رہا نہیں اچھا پڑھ رہا. احسن کا معنی عربی میں کہتے ہیں اچھا. یا قائم زبر یگ قایا ظفر یغفر. ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا ماشاء اللہ. میم سین زبر مس جیم دال زد جد مسجد. واہ واہ ماشاء اللہ. احسنت احسنت. كله صحيح الحمد لله.
چلیے آگے چلتے. اب یہ جو ہے یہ کل سنیں. آگے چلیے, یہ یاد رکھیے گا صفحہ ہم کو کیا. پیج نمبر 44. جی آگے چلتے ہیں. اب آپ کا یہاں چل رہا تھا کھانے سے, پیج نمبر 62. پیج نمبر 62. جی سر. کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ. اس کے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں نا ہم کسی کو کھانے کے لیے کہتے نہیں, کھانا کھا لیجیے, کیا کہتے ہیں لوگ؟ بسم اللہ. کیا کہتے ہیں لوگ؟ کیا کہتے ہیں؟ جیسے کسی کو مان لیجیے ہمیں کوئی کھانے کے لیے کہتا ہے تو عموماً مسلمان کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ کریے. بسم اللہ کریے, بسم اللہ پڑھیے. تو اس کے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ کریے کہہ رہے ہیں. مان لیجیے کہ ہم نے کہا کسی کو کھانا کھا لی تو اگلا جواب کیا دیتا ہے؟ اجی بسم اللہ کیجیے, بسم اللہ پڑھیے. کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ کے معنی آسان ہے, شروع کرنا. بسم اللہ کے معنی کیا ہے؟ شروع کرنا. بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرنا. کہ بسم اللہ الف لگا ہے نا, بسم اللہ میں اللہ کے نام سے میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں. میں کھانا شروع کرتا ہوں. اس کا اصل معنی انہوں نے کھانا لکھ دیا ہے, یعنی کسی بھی کام میں آپ بسم اللہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کے معنی کیا ہے؟ کیا ہے؟ میں اللہ کے نام سے کھانا کھانا شروع کرتا ہوں. میں اللہ کے نام سے کھانا کھانا شروع. اللہ کے نام, جی میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں. میں اللہ کے اس کا اصل معنی کیا ہے؟ اصل معنی یہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. ہاں, لیکن چونکہ اس میں کھانا کھا رہے ہیں اس لیے تو آدمی شروع کرتا ہے تو کھانے کی طرف منسوب کھانے کا ہے, اس لیے میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں. میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں. سبق نمبر 2, شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے. شروع میں دعا پڑھنا بھول جائیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ اول و آخر. اولہ وآخرہ. اولہ و آخرہ. اس میں لکھا ہوا ہے وآخرہ وآخرہ, لیکن چونکہ یہاں ساکن کر رہے ہیں اس لیے وآخرہ کہا جائے گا. بسم اللہ بسم اللہ اولہ اولہ وآخرہ. و آخرہ. اب ملا کے پڑھیے گا. بسم اللہ اولہ وآخرہ. بسم اللہ اولہ و آخرہ. یہ ہاول ٹپش ہوا ہے نا تو یہ کھینچے گا, ایک الف کھینچے گا. جی جی کیا چیز کیا ہو گیا سمجھ میں نہیں آیا, کیا کریں؟ بسلری. اب وہ اس کی دکان بند ہو گئی ہے, اب یہاں سے بابو سے یہ سے منگوانا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے منگوا دوں. بابو کو معلوم ہے نمبر ان کو فون کرنے سے دے دیں گے. یہ بابو کو کہتی بابو فون کر دیں گے. پڑھیے یہ یہاں سے آتا ہے. اب پڑھیے بسم اللہ اولہ وآخرہ. بسم اللہ اول و آخر. اولہ اولہ وآخرہ. و آخرہ. معنی سے ذرا دھیان میں بات پھر ہو جاتی ہے. شروع اور آخر میں, یہ دیکھیں بسم اللہ کے معنی شروع اور آخر میں. شروع اور آخر میں. اولہ یعنی اولہ معنی کیا کہتے ہیں؟ پہلے. اولہ معنی کیا ہے؟ جی پہلے. شروع, اس میں شروع کا لفظ استعمال کیا. شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھانا کھاتا ہوں. بسم اللہ اولہ وآخرہ. یعنی کہ پہلے اولہ, پہلے اول کے معنی پہلا, اس میں اول نہیں واحد. ایسے اول عربی میں ایک اول بھی کہتے ہیں, اول کو پہلا کہتے ہیں عربی میں. اردو میں بھی کہتے ہیں اول, دوم, سوم, یہ بھی کہتے ہیں. اور انگلش میں کہتے ہیں الاول. الاول کے معنی پہلا, پہلا. الاول کے معنی کیا ہے؟ الاول. الثانی, الثانی کے معنی دوسرا. الثانی کے معنی الثالث. الثالث کے معنی تیسرا. الثالث. الرابع, اور رابع کے معنی چوتھا. الخامس, خامس کے معنی پانچواں. جی السادس, سادس کے معنی چھٹا. ایسے تو یہ ہے. تو ایسے ہی بسم اللہ اولہ وآخرہ.
میں شروع کرتا ہوں، شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں، شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں۔ تیسرا شروع کر دیتے ہیں، چلیے سبق نمبر 3، کھانے کے بعد کی دعا، کھانے کے بعد کی بات کی دعا۔ یہیں دیکھ لیجیے، یہیں پہ ہوگا سر، دیکھ لیجیے۔ پڑھیے الحمد للہ الذی الحمد للہ الذی اطعمنا اطعمنا وسقانا وسقانا وجعلنا وجعلنا مسلمین، مسلمین۔ یہاں من المسلمین بھی لگا لیتے کہیں کہیں، وجعلنا من المسلمین، لیکن یہاں انہوں نے مسلمین لکھا ہے صرف، کہیں کہیں من المسلمین۔ پڑھیے الحمد للہ الذی الحمد للہ الذی اطعمنا اطعمنا وسقانا وسقانا وجعلنا وجعلنا مسلمین۔ مسلمین۔ ترجمہ، تمام تعریفیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں جس نے ہمیں کھلایا کھلایا یا پلایا یا پلایا اور مسلمان بنایا۔ اور مسلمان بنایا۔ واقعی اللہ کا کتنا بڑا کرم، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ کاش کسی غیر کے، اگر کسی دوسرے مذاہب میں ہمیں پیدا کر لیتے تو کیا ہوتا؟ آج ہم بھی کیا کرتے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت میں گھنٹی بجا رہے ہوتے۔ تو اللہ نے بہت بڑا ہمارے پر کرم فرمایا، آج اللہ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا۔ آج دیکھو پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا میں پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم کیا ہو رہا ہے، وہ اصل بات کہنا ہے، یعنی کہ لوگ مسلمانوں کے خلاف سازش کھیل رہے ہیں۔ تو یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے، اسلام کے بارے میں سازش کھیلنا، اسلاموفوبیا، اسلام کے بارے میں نفرت پھیلانا، یہ انسانیت پر ظلم ہے۔ انسانیت پر کیا ہے؟ ظلم ہے۔ ہاں، اس لیے کہ اسلام جو ہے نفرت کی اجازت، اسلام تو ایک حق چیز کی دعوت دیتا ہے، سچ بولنا اسلام ہے، جھوٹ مت بولو اسلام ہے، دھوکہ مت دو اسلام ہے، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی تعارف کرانا، پوری کائنات کو جس نے بنا اس کا تعارف کرانا، یہ اسلام ہے۔ لیکن کیا ہے، آج دشمن جن کے دل کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جے شری رام بولو جی، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وہ اپنے پر ظاہر میں نظر آ رہا ہے مسلمان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، لیکن نہ، مسلمان چلو یہ اگر پٹ رہا ہے تو باقی معاملہ مسلمان ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، وہ الگ میٹر ہے، لیکن اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا ہوتی ہے؟ مغفرت۔ اس کی اگر یہ کیونکہ یہ مسلمان ہونے کی اگر اس کی پٹ رہا ہے تو اس کو کیا ہے؟ اس کی مغفرت ہو رہی ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کیا جاتا تھا، دشمنان اسلام پریشان کرتے تھے، ایک صحابی ہے ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو کیا گیا؟ شہید کر دیا۔ اور انہیں فزت رب کعبہ کی قسم کھا کے فرمایا، میں کعبے کی قسم کھاتا ہوں میں کامیاب ہو گیا۔ اب جو شہید کرنے والا، جیسے آج کل مسلمانوں کو مار رہے ہیں جی، لیکن اس میں صحابہ میں اور ہم میں فرق ہے۔ ہم پٹ رہے ہیں اپنے غلطی کی وجہ سے، صحابہ پٹ رہے ہوتے تھے اسلام کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، کریم ہے کہ مسلمان ہونے کی کسی مار رہے ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے مار رہے ہیں، اپنی خنس نکال رہے ہیں مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ سے، تو اس کا بھی انہیں اجر ملے گا، چاہیے اس کا عمل کمزوری کیوں نہ ہو۔ اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے، زیادہ امید یہی ہے، اللہ سے اچھا گمان یہی ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے جس کو مارا جائے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ آج اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ان کو کل مرنے کے بعد پتہ چلے گا گدھے پر سوار تھے، گھوڑے پر سوار تھے، جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے نفرت کر رہے ہیں۔ تو وہاں جب صحابہ کو شہید کیا گیا تو کہا میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کامیاب ہو گیا۔ اب شہید کرنے والا بڑا تعجب ہوا، جس نے شہید کیا تھا دشمنی میں، مسلمانوں کی دشمنی میں، معلوم کیا بھائی یہ کون سی کامیابی، یہ تو مر رہے ہیں، کامیاب تو ہم ہوئے، مارنے والا تو جس کو مار رہا ہے تو ناکام ہو رہا ہے، ظاہر میں جس کو مار رہے ہیں تو ناکام ہو، تو شہید ہو گیا نا، مر گیا، اور جس نے مارا وہ کامیاب ہوگا۔ تو بہادر دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو کہ مطلب دیکھو میں نے ایک کو مار دیا، میری طاقتور ہوں، ظاہر میں یہ دکھ رہا ہے کہ میں نے دشمن یعنی کہ اپنی اسلام کی دشمنی میں
میں نے کیا کہ ایک آدمی کو مار دیا, مسلمان کچھ نہیں کر پائے. ظاہر میں ذرا یہی تو بڑا ہوا, لیکن نہ, تو بتانے والے بتایا کہ بھائی یہ جو کامیابی کی جو کہہ رہے ہیں کہ کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم, جس کعبے کا رب ہے اس رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس سے کہ میں ایمان کی حالت میں مر گیا, اپنے اللہ کی, اپنے رب کی توحید بڑائی کرتے ہوئے میں مر گیا. میرے دل میں اللہ کا یقین, میں اللہ سے ہونے کا یقین, میرے دل کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین ہے, میرا رب اللہ ہے, راقہ نامدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, اس یقین کے ساتھ میں مر رہا ہوں, تو میں تو کامیاب ہو گیا. وہ جس کا آخری جملہ کیا ہو, کلمہ لا الہ الا اللہ, جس کا آخری جملہ کلمہ لا الہ الا اللہ, یعنی اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہو, تو سمجھ لو کہ یہ جنت میں چلا جائے گا. تو فرمایا یہ جنت کی کامیابی, کیا فرمایا, تو بتایا گیا کہ یہ جنت کی کامیابی ہے. یہ دنیا کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, دنیا تو ختم ہو جائے گی, آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی, 50-60 سال کی زندگی ہے جی, لیکن اصل زندگی ان کو ان کے نبی نے بتایا ہے, اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے. ان کو نبی نے کیا بتایا, اصل زندگی ان کے مرنے کے بعد کی ہے. تو یہ مرنے کے بعد کی زندگی کی کامیابی کی قسم, مرنے کے بعد کی زندگی کامیابی کی یہ بات بتا رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا, مر رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے, مر رہا ہے اور یہ مر رہے ہیں لیکن پھر بھی خوش ہیں کہ اب تو کامیاب ہو گئے, ایمان پر خاتمہ ہو گیا, اب وہ تو جنت میں چلے جائیں گے. تو جس نے شہید کیا اسے بڑا قلب, اسے بڑا افسوس ہوا, ارے اچھا یہ بات ہے, تو اسے احساس ہوگا میں نے اچھا نہیں کیا, میں نے اچھا نہیں کیا. اللہ نے اس مارنے والے کے دل میں اللہ ہدایت ڈال دی, مارنے والے دل میں مارنے والے دل میں اللہ نے, وہ مسلمان ہو گیا, وہی مسلمان ہو گیا. تو اگر مرنے والا اپنی اللہ سے تعلق پیدا کر لیتا ہے تو مرتے مرتے دوسروں کو ہدایت دلوا کے چلا جائے گا. مرتے مرتے مر رہا ہوگا اور دوسروں کو ہدایت مل رہی ہوگی. ہدایت میں نے دوسروں کو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی آنکھیں کھول رہے ہوں گے, اور اس کے دل میں اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ کی ربوبیت کا یقین, اور جنت اور جہنم کا یقین اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں. پھر وہ جنت کی شوق میں اور جہنم کے خوف میں اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے, اسلام کے سائے میں آ جاتا ہے. خیر وہ لمبی تفصیل ہو گئی. تو یہ دیکھو بیٹے, تو بات یہاں سے چلی ہوئی تھی, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا, اور جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا, کھلایا اور پلایا, اور مسلمان, اور تو نہیں ہے کھلایا پلایا لکھا ہوا ہے, کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا ہے. نہیں بھائی, کھا تو اور بھی رہے لیکن مسلمان نہیں ہے. اللہ نے کیا کیا, اللہ دنیا میں سب کو کھلائے گا, اپنے نافرمانوں کو بھی کھلائے گا. دنیا میں جو کرنا ہے کر لو, جتنا ظلم کرنا ہے کر لو, پیٹنا ہے پیٹ لو, مارنا ہے مار لو, لیکن مرنے کے بعد کامیاب کون ہوگا, جنت کسے ملے گی, ایمان والا. کسے ملے گی, ایمان والے. تو اللہ نے فضل فرمایا ایمان کی طرف سے, اس لیے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. چلیے آگے اتنا کریں اتنا کام, بالکل ماشاءاللہ. چلیے پڑھتے ہیں پیج نمبر 68. نکالے بیٹے, پڑھیے. الدین یسر, الدین یسر, یہاں لکھا ہوا الدین یسر, لیکن جب ہم کوئی ساکن کر رہے ہیں, روک رہے ہیں, تو الدین یسر پڑھیں گے. الدین یسر, دین آسان ہے. یسر کے معنی آسان ہے. یسر کے معنی کیا ہے, یسر کے معنی کیا ہے, یسر کے معنی آسان, آسان. دین کے معنی دین, اسلامی مذہب اسلام کو دین کہتے ہیں. مذہب اسلام کو طریقہ, بہترین طریقہ جس کو اللہ نے پسند کیا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ نے دین اسلام کو اپنے لیے پسند کر لیا. تو الدین یسر, دین کیا ہے, آسان ہے. دین پر آدمی چل سکتا ہے, شہر کا آدمی بھی, گاؤں کا آدمی بھی, آنکھ سے دیکھنے والا بھی, آنکھ سے نہ دیکھنے والا, نابینا بھی,
ہاتھ اگر دونوں ہاتھ نہیں ہے تب بھی چل سکتا ہے, دونوں پیر نہیں ہے تب بھی چل سکتا ہے. دین آسان ہے. دین کیا ہے؟ آسان ہے. دین آسان ہے. دوسری حدیث نمبر 2, حدیث نمبر 2 جی. مفتاح الجنت الصلاح. مفتاح کہتے چابی, کنجی کو کہتے ہیں. مفتاح الجنت الصلاح, جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے. جنت کی کنجی کیا ہے؟ یعنی چابی نماز ہے. جنت کی کنجی نماز ہے. جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز ہے. جنت کی چابی کیا ہے؟ نماز. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نماز تو پڑھتے الحمدللہ, پانچوں نماز. لیکن مسجدیں تو نظر آتے نہیں. آتا ہوں سر, جاتا ہوں. میں نے تو نہیں دیکھا. کون سی مسجد میں جاتے ہیں آپ؟ میں 4 نمبر میں. 4 نمبر جاتے ہیں؟ میں نے نہیں دیکھا. آج سے طے کر دو, فجر کی نماز بھی پڑھیے, رات میں جلدی سوئیے اور فجر کی نماز پڑھیے, ٹھیک ہے نا. جنت کی چابی کیا ہے؟ کیا ہے جنت کی چابی؟ کیا ہے؟ نماز ہے. نماز پڑھیں گے تو جنت. تو جب چابی ہاتھ آ گئی, تو جنت. اور اگر جنت کی چابی نہ ملے تو کہاں جائیں گے, داخل کیسے ہوں گے؟ تو مفتاح الجنت الصلاح. صلاح مفتاح الجنت الصلاح. مفتاح الجنت الصلاح. جنت کی کنجی نماز ہے. کنجی کہہ دیا, چابی کہہ دیجیے. جنت کی چابی کیا ہے؟ نماز. آگے پیج نمبر 71. پیج نمبر 71. کلمہ طیبہ تو یاد ہے آپ کو؟ کیا کلمہ طیبہ کیا ہے بیٹے؟ لا الہ الا ہو محمد. صحیح پڑھی بیٹے, کلمہ اتنے بڑے ہو گئے, کلمہ صحیح پڑھی بیٹے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ. اور تھوڑا سا آپ کو پڑھیے, میں بتاتا ہوں. لا الہ ابھی سانس توڑ کے بتا رہا ہوں, لیکن بعد میں ملا کے پڑھا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. منہ پڑھنا, میم پیش سے منہ کہتا نا, محمد رسول اللہ. اب ایک ساتھ پڑھوں گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا محمد. کیا کر رہے بیٹے؟ صحیح پڑھیے بیٹے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. محمد 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 رسول اللہ. 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. رسول اللہ. اب تو آپ پڑھ رہے پھر بھی آپ کی کلمہ, تو کتنے بچے ان کو کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا. آج مسلمان کیوں ناکام؟ اس کی وجہ یہی ہے. اب بتاؤ, آپ تو تھوڑا بہت پڑھتے ہو, پڑھ بھی رہے ہو, اس کے بعد کلمہ آپ کو یاد, تو کتنے بچے پڑھ نہیں رہے, ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے. ماں باپ اسکول کی بچے اسکول کے پڑھا رہے ہیں, اسکول کے پڑھا رہے ہیں, لیکن اپنے بچوں کی اس کی فکر ہی نہیں کر رہے ہیں. اسکول کی پڑھائی اور جو کلمہ بنیادی چیز ہے اس کو پڑھا نہیں رہے. اب بتاؤ پھر یہ بچے جب اللہ کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہوگا تو ماں باپ, جب اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا تو ماں باپ کے حق کیسے ادا کریں گے؟ جس خدا نے بنایا ہے جی, اس خدا کو ہی نہیں پہچان رہے, اسی کے حق ادا نہیں کر رہے ہیں, تو بتاؤ ماں باپ کا کیسے ادا کریں گے؟ پھر ماں باپ روتے پھرتے رہتے ہیں کہ بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا ہے جی, ہمارا خیال نہیں رکھتا ہے. جب ہم نے اس کا اللہ کا تعارف نہیں کرایا تو ظاہر بات ہے بچہ کچھ بھی کرے گا. تو خیر یہ افسوس کی بات ہے. پڑھیے پھر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ
इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह। कल फिर बताइए, आगे चलिए, फिर पढ़िए पेज नंबर 74, पेज नंबर 74 जी। तकबीर तहरीमा, सबक नंबर 1। तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं? नमाज शुरू करते वक्त कहे, नमाज शुरू करते वक्त शुरू करते तो हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कैसे पढ़ते, पढ़िए, हाथ कीजिए अल्लाहु अकबर, उंगलियों को अल्लाह क़िबले की तरफ करके, देखो जो असली हाथ, हाथ नीचे करते हैं, आप खड़े हो जाइए, खड़े बिल्कुल, हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए, हाथ असली हाथ छोड़ा, देखिए अब असली हाथ जिस तरह हाथ ऐसे उठा दीजिए, ऐसे उठे, हाँ कुछ नहीं करना, बस ये देखिए ऐसे ही, बस कुछ नहीं, पीछे नहीं, क़िबले की अपने आप क़िबले की तरफ हो गया, ना यूं करना, नहीं बस जैसे हाथ था ऐसे ऊपर उठा के ये कर देना, ये असल तरीका है। असली हालत में हाथ की जो असली कंडीशन है, असली कंडीशन है ना, उसी कंडीशन में रखना, हाथ में ना इसको सीधा करना ना टेढ़ा करना, जैसे हम हाथ छोड़ने पर जिस कंडीशन में हाथ से रहते ऐसे उठाएंगे तो क़िबले की तरफ सारा उंगलियों का रुख क़िबले की तरफ हो जाएगा, देखो हो रहा है ना क़िबले की तरफ। तो क्या कहना है जी, अल्लाहु अकबर जी। ये जब हम नमाज शुरू करें तब पढ़ना है। रुकू की तस्बीह क्या है? सुब्हान रब्बियल अज़ीम, 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 सुब्हान रब्बियल अज़ीम जी। ऐसी पढ़िए। फिर तस्मीअ, रुकू से उठते हुए कहे, रुकू से जब उठते ना, समिअल्लाहु लिमन हमिदह, समिअल्लाहु लिमन हमिदह, समिअल्लाहु लिमन हमिदह, लिमन हमिदह, समिअल्लाहु लिमन हमिदह, समिअल्लाहु लिमन हमिदह जी। इसको तमहीद, इसको तमहीद, यानी जब हम खड़े होते हैं ना, समिअल्लाहु लिमन हमिदह के खड़े होते हैं ना, समिअल्लाहु लिमन हमिदह के खड़े होते हैं, तो खड़े होने की हालत में क्या पढ़ना है? लोग पढ़ते नहीं, ये पढ़नी चाहिए, रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, लकल नहीं लकल, लकल, रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, हम्द हम्द जी। सजदे की तस्बीह, सजदे की तस्बीह क्या है? सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान 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 रब्बियल आला, रब्बियल आला। फिर पढ़िए, मैं एक साथ पढ़ूंगा, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला जी। इसके बाद सलाम पढ़ना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। साथ पढ़िए, अस्सलामु अस्सलामु अलैकुम 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 अलैकुम, आइन निकाले, अलैकुम 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 अलैकुम, अलैकुम, कुम नहीं कुम, अलैकुम, अलैकुम, कुम नहीं कुम, कुम अलैकुम। कहाँ है ना बेटे, ध्यान से देखिए, अलैकुम अलैकुम व रहमतुल्लाह, व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अस्सलामु अलैकुम अलैकुम, 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 कुम नहीं है, देखिए ना, अलैकुम, हाँ अलैकुम अलैकुम व रहमतुल्लाह, व रहमतुल्लाह। हाँ कंसंट्रेशन रखना है, पढ़ाई भारी नहीं है, पढ़ाई भारी क्यों बन जाते थे? एक तो उस्ताद की कमी से डपटना शुरू कर देते, कम चलिए कम है, अब बच्चा डर जाता है, बच्चा डर जाता है। तो अब वो बच्चा जानने के बाद तो उसको इस तरह बताना चाहिए। अब जैसे मैंने आपके 4 बार गलती कर दी, तो उस्ताद क्या करते हैं, अस्सलामु अलैकुम होगा, अस्सलामु अलैकुम, क्या कुम पढ़ा कम है, अब वो बच्चा डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाए, वो डर जाता है। इसलिए अच्छा, अब बच्चों की जिम्मेदारी, जब उस्ताद आपको प्यार से बताता है, बच्चे की जिम्मेदारी बनती है, तो ध्यान से बढ़। इसकी मिसाल, ऐसे कोई आदमी आपको टॉफी दे, अब टॉफी कोई मट्टी में गिरा के खाए, कोई अक्लमंद है, तो जैसे दे रहे ऐसे खाओ, साफ टॉफी दे रहे हैं, और उसे क्या है, ले तो इतनी लापरवाही कर रहा है, नीचे गिर रहा है,
टॉफी है या कोई अच्छी चीज दे रहे हैं, बढ़िया चॉकलेट दे रहे हैं, आइसक्रीम दे रहे हैं, और दे तो लेते हो इतनी लापरवाही हो रही है कि वो नीचे गिर रहा है और फिर उसमें रेत मट्टी लग रहे हैं, फिर से साफ करके खा रहे हैं। कोई अक्लमंदी है? तो ऐसे ही ध्यान से देख लेंगे तो क्या होगा, तो ये बात नौबत नहीं आएगी। तो ऐसे ही जैसे कि गफलत से पढ़ना मिसाल ऐसी है जैसे कि कोई कुछ बढ़िया चीज दे रहे हैं जी, बड़ा प्यार से दे रहे हैं, लेकिन लापरवाही इतनी है कि वो नीचे गिर रहा है। इसलिए ध्यान से देखें। अस्सलामु अस्सलामु अलैकुम 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 अलैकुम, हाँ, वरहमतुल्लाह वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। अस्माए हुस्ना है, इसके बाद क्या है? अस्माए हुस्ना पेज नंबर जी, पेज नंबर 86 ये आ गया। पढ़िए अस्माए हुस्ना क्या है? अस्माए हुस्ना अस्माए हुस्ना वल्लाहुल्लज़ी वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा ला इलाहा इल्लाहु। इल्लाहु। मैं सांस रोकने के लिए कहा, उस इल्ला हुआ है लेकिन चूंकि रोकना है इसलिए इल्लाहु पढ़ा है। फिर पढ़िए वल्लाहुल्लज़ी वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा ला इलाहा इल्लाहु इल्लाहु अर्रहमान अर्रहमान अर्रहीम अर्रहीम अलमलिक अलमलिक अल हमजा है ना, अलमलिक अलमलिक। अब पढ़िए वल्ला, नीचे लिखिए वल्लाहुल्लज़ी वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा ला इलाहा इल्ला हुवर इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। रहमानुर रहीम। क्योंकि यहाँ मिला के पढ़ना है तो रहमानुर रहीमुल मलिक, रहमानुर रहीमुल मलिक रहीमुल मलिक जी, पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फिर पढ़िए वल्लाहुल्लज़ी वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीमुल मलिक रहीमुल मलिक जी। जब बार बार पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह रवा हो जाएगा। आगे चलिए। हाँ, ये आपको सवाल आया था मालूम है? जी। कोई पूछे तुम कौन हो? हम मुसलमान हैं। वेरी गुड माशाल्लाह, अहसनता। तुम्हारा मजहब क्या है? हमारा मजहब इस्लाम है। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम सिखाता है अल्लाह एक है, माशाल्लाह, बात करने के लायक है। माशाल्लाह। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और उसके रसूल हैं। सवाल, इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लाम का कलमा है ला इलाहा इल्लाहु इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सवाल, हमको और चांद सूरज जमीन व आसमान और सब चीजों को किसने पैदा किया? जवाब, हमको और चांद सूरज जमीन व आसमान और सब चीजों को अल्लाह ताला ने पैदा किया। सवाल, रोजी कौन देता है? रोजी अल्लाह ताला देते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। सब बस ये दो में होती है दिक्कत। अब ये कोई बात नहीं, हो जाएगा। इन्हें लिखिएगा आज से जी, आज से ये पेज लिखना है आपको, वो उर्दू भी लिखना है और ये लिखना है, कोशिश कीजिएगा, ठीक है? आगे चलिए। अरबी में आ जाइए। फिर पढ़िए वाहिद वाहिद इस्नान इस्नान सलासा सलासा अरबअ अरबअ खम्सा खम्सा सित्ता सित्ता सबअ सबअ
ثمانية ثمانية تسعة تسعة عشرة. عشرة. یہ دماغ میں ہی رکھنا ہے. پھر کون سا واحد کتنوں کہتے ہیں؟ 1 کو کہتے ہیں. اثنان کتنوں کہتے ہیں؟ 2 کو. ثلاثہ کتنوں کہتے ہیں؟ 3 کو. اربعہ کتنوں کہتے ہیں؟ 4 کو. خمسہ کتنوں کہتے ہیں؟ 5. ستہ کتنوں کہتے ہیں؟ 6. سبعہ کتنوں کہتے ہیں؟ 7. ثمانیہ کتنوں کہتے ہیں؟ 8. تسعہ کتنوں کہتے ہیں؟ 9. عشرہ کتنوں کہتے ہیں؟ 10. واہ واہ واہ. آگے چلیے. اردو تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. اردو سنا دیجیے پورا. حمزہ. نہیں یہاں تو نہیں, الف ہی پڑھیں گے. یہ اردو ہے نا اس لیے. الف با سا. کہاں ہے بیٹے؟ دیکھیے دھیان سے دیکھیے. پا ہے پا. پا سا پا تا تا. ویری سا. گڈ. جیم. چا چا. ہا ہا. دال دال. زال را 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 را. را اڑا اڑا. زا اڑا نہیں اڑا اڑا. اڑا. را رڑا زا زا زا. زا. یہ تھوڑا جھٹکا لے گا. زا. زا. اس کے بعد سین شین صاد زاد تو زو عین غین قا قاف کاف. کاف کے بعد کیا ہے؟ گاف. گاف گاف لام میم نون واو ہا 2 تشمیہ ہیں. حمزہ یا یاد یہ ویری گڈ. اس میں چند چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے. پا تا یہ یاد رکھنا ہے. پا تا سا چا. چا. ڈال دال را زا یہ اور گاف یہ یاد رکھنا ہے. باقی تو آپ کو معلوم ہے. پا با پا با کے بعد پا پا. یہ دیکھو پا. پاپا نہیں کہتے ہو. پا. پاپا تو کہنا نہیں چاہیے. ابو کو کیا پکارتے ہیں آپ؟ ابو. ابو کہتے ہیں پاپا کہتے ہیں؟ اچھا جو پاپا کہتے ہو نہیں یہ کہنا. جب ابو کو پاپا کا نام دیا تو امی کا نام چائے ہونا چاہیے؟ چائے نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ ابو کو پاپا کہتے نہیں پاپا. تو امی کا جو ابو کا نام پاپا نام دیا ہے تو امی کو چائے نہیں کہنا چاہیے. پاپا کس سے کھاتے ہیں؟ چائے. چائے سے تو کھاتے ہیں. نان مسلم یہی کہتے ہیں بہت سے. میرے نہیں مسلمان بھی تو پاپا کہتے ہیں. سارے تو جو ابو کا نام پاپا رکھ دیا تو امی کا بھی تو نام رکھنا چاہیے نہیں. یہ ناانصافی ہو جائے گی نہیں. ابو کو تو پاپا کا نام رکھ دیا تو امی کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ چائے. چائے. پاپا ٹاپا نہیں پکانا چاہیے. بہت سے لوگ ڈیڈی کہتے ہیں. ڈیڈی ہم تو ڈیڈی سے اچھا تو ڈیڈی کا تو کوئی کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہڈی پکار لو کم سے کم. ہڈی کے اندر کیلشیم ملتا ہے. اس کے اندر کیلشیم ہوتا ہے. تو ابو پکارنا چاہیے. کیا پکارنا چاہیے؟ ابو جان. ابو میں کشش ہے پیار ہے. تو پا پا تا تا تا. ٹماٹر. ٹماٹر کون سے؟ وہی ٹے سے بنتا ہے ٹماٹر. چا چا. چا سے چرخا. چرخا. جی. ڈال دال ڈال سے ڈھول. ڈھول. ہاں. ڈمرو. ادھر اڑے. اڑے. ہاں کیا ہے؟ اڑے. اس کے زے. یہ اس کے بعد گاف. گاف. حیدر چشمی آپ کو یاد آئی. یہ ذہن میں فٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹے؟ ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا؟ جی. چلیے آگے چلیے. یہ تو ہو گیا. اس کو بھی 2 بار آج بھی کر لیجیے گا. ایسے پڑھ کے کیجیے گا. یہ فٹ کر لیجیے گا ذہن میں جو میں نے بتایا آپ کو. کل معلوم کروں گا. پا تا چا ڈال اڑا زا گاف یہ معلوم کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ چلیے بیٹے ماشاء اللہ. ایک یہ سر کرنا ہے سر. ایک یہ کرنا ہے. اردو عربی سب کرنا ہے. دوبارہ کرنا ہے. یہ والا. اور سوال جواب سر کتنا کروں؟ سوال جواب بس جتنا کر سکو سہولت سے. جی سر. ٹھیک ہے صحیح ہے.